اچھا اخوان، پہلی بات ہے کہ کل کا جو فیڈ بیک تھا الحمدللہ وہ مجھے مزمل شیئر کر رہے تھے، آپ سے بھی انہوں نے کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ ارادہ کیا کہ ہم حرام ریلیشنشپس چھوڑیں الحمدللہ، پبلکلی بھی اور پرائیویٹلی بھی الحمدللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میوزک چھوڑنے کا ارادہ کیا، کیونکہ جب انسان کو حق کی پہچان ہو جائے نا پھر کوالٹی بڑی کوالٹی ہے کہ فوراً سے اعلان کر دینا. صحیح بات. آپ قرآن آج کل تراویح میں اکثر لوگ پڑھ رہے ہیں اور قرآن رمضان میں زیادہ پڑھتے بھی ہیں لوگ الحمدللہ، ویسے سارا سال پڑھنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا کہ جتنا زیادہ مطلب حق کو جاننے کے بعد جب انسان تسلیم کر لینا، جیسے آج ملکہ سبا کا جو واقعہ تھا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، ان کو پتہ چل گیا یہ حق ہے، فوراً سے ایمان لے آئی. لیکن قوم لوط کو اور عاد کو اور صالح کو آیات آنے کے بعد ان کا دل جانتے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیا. کیوں؟ they preferred their worldly desires. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تو ہے نا، تکبر کو ڈیفائن کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے نا کہ تکبر ہے یہ کہ جب حق بات پتہ چل جانے کے بعد اس کے باوجود اس کو ڈینائی کرتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں تکبر کا صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ اپنے سے کسی کو حقیر جاننا ہے نا، حالانکہ تکبر کے دو معنی ہیں. دوسرا یہ والا جو میننگ ہے نا، یہ بڑا پاورفل میننگ ہے اور اکثر لوگ اس میں ہیں. یعنی آپ کو آپ پہ کلیئر ہوگی ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. جیسے قرآن میں ایک آیت بھی آیت ایگزیکٹلی مجھے پتہ نہیں ہے کہ اٹ از ناٹ فار دا بلیونگ مین اینڈ ویمن دیٹ وین a حکم فرام اللہ اینڈ ہز میسنجر ہیز ارائیوڈ دیٹ دے شوڈ ہیو اے چوائس ان دیئر ڈیسیژن. سورہ احزاب کی شاید آیت ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی حق کلیئر ہو گیا نا تو پھر آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس چوائس ہے. اینڈ آلسو اف یو لک بیک ابو جہل کا جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ ان لوگوں پر بھی حق واضح تھا، لیکن آپ حیران ہوں گے اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، بڑا سمجھدار آدمی. وہ سمجھدار آدمی یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ اگر تو یہ حق ہے نا تو ہم سے آسمان کو پتھروں کی بارش فرما. کتنی عجیب بات ہے نا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یار یہ گاڑی آپ نا یہ بڑی اچھی ہے، اس کے کمپیریزن ریویوز ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، دس از دا بیسٹ کار آؤٹ دیئر. آپ کہیں گے یا اللہ یہ گاڑی مجھے کبھی بھی نہ دے. جسٹ لائک دیٹ. حق کو بلکہ دعا مانگے کہ اگر یہ حق ہے تو مجھے حق کی طرف میرا مسلمان جو امام شافعی رحمہ اللہ ڈیبیٹ کرتے تھے تو ان کو وہی کہتے تھے کہ یا اللہ اگر وہ حق پہ ہے تو مجھے اس کو فالو کرنا نصیب فرما. یہ ہوتا ہے سنسیریٹی. اور یہ ڈفرینس ہے ہم میں اور صحابہ اکرام میں، یہی ڈفرینس ہے پرائمریلی کہ ہم لوگ اتنی زیادہ معلومات ہونے کے باوجود، میں نالج نہیں بولوں گا کہ نالج وہ ہوتا ہے جس کے اوپر عمل کیا جائے، ہم لوگوں کو انفارمیشن بہت ہوتی ہے اور اتنی زیادہ انفارمیشن ہونے کے باوجود عمل ہمارا زیرو ہوتا ہے اس کے اوپر. اور صحابہ کے اندر یہ ڈفرینس ہے کہ ان کو اگر اتنی سی بات بھی ہوگی نا تنکے کے برابر، ان کا عمل پہاڑ جیسا ہوگا. اور ہمارے پاس نالج اور انفارمیشن پہاڑ جیسی ہوتی ہے، عمل ہمارا تنکے. وہ نالج زیادہ لیتے نہیں تھے جب تک عمل نہیں کر لیتے تھے. آیات 5-5-10 پڑھتے تھے، جب تک عمل نہیں کر لیں گے اپنی زندگی میں اگلی آیات نہیں پڑھتے. سو ریلی glad tidings، اور ہمارا دل بہت خوش ہوا ان باتوں کو سن کے اور کہ there is a lot of خیر ہے اس میں الحمدللہ. ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی یعنی اپنی محبت کو اور اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ڈیفینیٹلی اور لوگ بھی ہوں گے، لیکن شیطان ڈیلیز، شیطان یوزز ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کہ ابھی نہیں، کچھ رمضان کچھ روزے اور رکھ لو یا دیکھ لینا بعد میں کچھ کر لینا. لیکن سبحان اللہ کوئی اور طریقہ نکال لو ٹھیک ہے، لیکن سحری بھی تو اٹھاؤ گے نا. ہاں سر بھی، ہاں سبحان اللہ. یہ بھی ہوتا ہے کہ لیکن اس کی وجہ سے میں اللہ سے بہت قریب ہو گیا ہوں. مجھے قرآن مجھے وہ قرآن پڑھ کے سناتی ہے، مجھے فجر پہ اٹھاتی ہے. اور سبحان اللہ ہم نے نا شیطان نے کسی سے بیوقوف بنایا ہمیں کہ رانگ مینس ڈونٹ میک اے رائٹ. ٹھیک ہے، اور آپ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ آپ بس نماز پڑھ رہے ہو چاہے جس طریقے سے آپ جو ہے نا الٹیمیٹلی گول تک پہنچو. ایگزیکٹلی. تو ہم لوگ انفارچونیٹلی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ شیطان کے جو اس طرح کے ٹریپس ہیں نا ان کے بارے میں ویسے ہمیں نا تھوڑا سا کرنا چاہیے کہ شیطان کے ٹریپس کیا کیا ہوتے ہیں. بالکل بات. اور شیطان جو ہے وہ ہر بندے کی ویکنس کے لحاظ سے اس کو عمل کرتا ہے. اگر وہ کسی بندے کو نہیں کنونس کر پاتا نا کہ یار تو شرک کر لے تو وہ اس سے کم پہ اس کو لے آتا ہے. حتیٰ کہ وہ والے لوگ جو بہت زیادہ متقی ہوتے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو وہ یہ نہیں کہتا کہ یار تو نا نماز نہ پڑھ، کبھی بھی یہ نہیں کہے. وہ نا کم فضیلت والے اعمال کہے گا کہ تم کم فضیلت والے اعمال کرو، بلکہ انکریج کرے گا کہ تم کرو یہ نیکی کے اعمال. کون سے نیکی کے اعمال ہوں گے؟ جو کم فضیلت والے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ شیطان کو پتا ہوگا کہ اگر یہ کم فضیلت والے اعمال کرے گا نا تو یہ وہ بڑے اعمال نہیں کر پائے گا. اور اگر میں نے اس کو ان کم نیکی والے اعمال میں نہ لگایا تو یہ پھر بڑے اعمال کی طرف چلا جائے گا. مطلب شیطان کبھی کبھی آپ سے نیکیاں بھی کرواتا ہے تاکہ آپ بڑی نیکیاں نہ کرو. بالکل بالکل. اور ہر بندے کی نا ویکنس ڈفرینٹ ہوتی ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، اس کی روایت کی صحت کیا ہے مجھے چیک کرنی پڑے گی، آئی تھنک اٹس اوتھینٹک، کہ شیطان نا انسان کو اسمیل کرتا ہے، سونگتا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے اس کی ویکنس کیا ہے. اور جب اس کو ویکنس
کیونکہ کسی کی مال ہے, کسی کی عورت ہے, کسی کی تکبر ہے. ہمیں ان باکس میں میسیجز ایسے بھی آتے ہیں کہ تو ابھی میرا سب سے بڑا جو وہ ہے نا مسئلہ وہ یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں, لوگ مجھے جانیں, لوگوں کو میں اچھی اعمال اپنے بتاؤں. سبحان اللہ. اچھا. ہاں, اور ان شخص کا وہ میسج تھا کہ مجھے بھی تھا نا کہ سارا کہ میں یہ کرتا ہوں, تہجد یہ وہ سارا. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, ابھی اپنا ایشو بتائیں گے. اور ان کا ایشو یہ تھا کہ آئی وانٹ پیپل ٹو نو اباؤٹ مائی پائٹی. کچھ لوگوں کا ایشو مال ہے, کچھ لوگوں کا ایشو وسواس ہے, کچھ کا ایشو عورت ہے. ایون سلف صالحین یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر آپ ہمیں سونا اور چاندی کے ڈھیر کے اوپر امیر بنا دو, امانت والا بنا دو, تو we don't fear on ourselves کہ ہم مال میں خیانت نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ ہمیں ایک لونڈی پہ بھی, غلام عورت پہ بھی جو کہ بالکل خوبصورت نہیں ہے, اس پہ بھی اگر امین بناؤ نا, ہمیں ڈر ہے کہ ہم پھسل جائیں گے, کیونکہ ہر بندے کا فتنہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل. سو اور جتنا بڑا فتنہ جس شخص کے لیے ہوتا ہے نا, اتنا ہی اس کو چھوڑنے کے لیے بہت بڑا ایمان چاہیے ہوتا ہے. مطلب the higher the level of fitna it is, the higher level of iman you need, and when you leave it, اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ایک بہت سویٹنس اور لذت دیں گے نا کہ آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے. وہ اجر بھی آپ کو ملتا ہے, وہ اجر ملتا ہے. جو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے نا, میرے خیال سے یہ میرے خیال سے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ہر انسان کے لیے. اپنی جو شارٹ کمنگز ہے نا, یہ بندہ اگر پہچان جائے نا تو اس کے لیے پھسلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اگر مجھے پتہ ہے نا یہ بات, یار میرے لیے عورت کا فتنہ جو ہے نا وہ سب سے بڑا فتنہ, مجھے مال سے اتنا فرق نہیں پڑتا, میرے تکبر نہیں آتا, تو پھر مجھے یہ چاہیے کہ میں ہر صورت میں اپنی, جس طرح ہم نے کل ڈسکشن کی, اپنی نظروں کی حفاظت کروں, ٹھیک ہے, اور جہاں تک ہو سکتا ہے میں نامحرم خواتین سے دور رہوں, یا اس جگہ پہ میں نہ ان سے گزروں بھی. لکھ لیں اپنے پاس اس کو, بالکل لکھ لیں ان چیزوں کو کہ میرا فتنہ نظر ہے, صحیح بات, عورت ہے, اور دوسرا بھی لکھ لیں. اور پھر مجھے کیا کیا کرنا چاہیے ان سے بچنے کے لیے. مطلب میں نے نظر اٹھا کے اس لیے بھی نہیں دیکھنی, دینداروں کے ساتھ شیطان آتا ہے, جو لوگ دین پہ یا محبت کرتے ہیں, میں دیکھوں تو صحیح فتنہ کتنا عام ہے. آج کل کیا, آج کل امت کا درجہ حرارت ایمان کا کیسا ہے, اپ ٹو ڈیٹ جانے کے لیے. اور پھر شیطان اسی طرح سے, کہ شیطان بھی نا خیر کی بات کر کے میں امت کے حالات تو دیکھوں کیونکہ مجھے پتہ لگے. اچھا حیدر اور شیخ علی, آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارے جو یوتھ ہے, یا بس یہ شیخ بھی ڈیفائن کر دیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو شیخ شیخ کہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یار دے آر اسکالرز, یو نو. نہیں شیخ, تو یہ شیخ مختلف اقسام کے شیخ ہوتے ہیں. یہ شیخ ایپل شیخ, بنانا شیخ صاحب. ہاں, ایک شیخ ہوتے ہیں جو علماء شیخ ہوتے ہیں, جو واقعی علم والے لوگ ہوتے ہیں. دیٹ وی ڈونٹ مین دیٹ, ٹھیک ہے, نہیں وہ نہیں, اٹس کیا کہنا چاہیے, رسپیکٹ کے لیے. اور چونکہ آپ ہم سے بڑے ہیں, 40-50 کے تھے, ہاں نہیں 60 سوری مائنس 40, تو اس لیے آپ اسے کہتے ہیں, اور ہم تو ابھی 30s میں بھی نہیں پڑھتے.